بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر افضالہ عدنان۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل DGA سے مخاطب ہوں۔ میں اپنے چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ پڑنا۔ کیا وجہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کی آج کل شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ زیادہ تر مردوں اور عورتوں کی اموات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ تو ناظرین، آج کی میں اپنی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ لوگوں کو سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ تو چلتے ہیں اب اپنی ڈاکومنٹری کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ہارٹ اٹیک یعنی کہ دل کا دورہ پڑنا۔ ناظرین، دل کے متعلق آپ کو بہت سادہ اور مختصر الفاظ میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اچانک ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ کیوں پڑتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان کے دل کا سائز اس کی بند مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ دل ایک پمپ کی مانند کام کرتا ہے۔ اس کے ذریعے خون سارے جسم میں سپلائی ہوتا ہے اور واپس لوٹ کر دل میں داخل ہوتا ہے۔ جسم کی طرف خون کو سپلائی کرتے وقت صاف خون جس میں آکسیجن ملی ہوتی ہے جسم کی طرف بھیجتا ہے، اور جسم سے واپس اپنی طرف گندا خون یعنی کہ جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ شامل ہوتی ہے وہ خون اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کو صاف کر کے واپس جسم کی طرف سپلائی کرتا ہے۔ اس طرح یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ ناظرین، ہمارے دل کے 4 خانے ہوتے ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے، جن کو ایٹریم اور وینٹریکل کہتے ہیں۔ ناظرین، اوپر والے خانوں کو ایٹریم اور نیچے والوں کو وینٹریکل کہتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بہت مختصر کر کے بتانا چاہوں گا کہ خون ان خانوں سے ہوتا ہوا باہر پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، جہاں ان کی صفائی ہوتی ہے، یعنی پھیپھڑے کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکال دیتے ہیں اور آکسیجن جو ہم سانس کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں وہ خون میں شامل کر کے خون کو صاف کر دیتے ہیں، اور یہ صاف خون دوبارہ جسم میں داخل ہوتا ہے، جہاں سے یہ بڑی شریان جو موٹر نما کام کرتی ہے جسے اورٹا کہتے ہیں، اس کے ذریعے جسم میں صاف خون بھیج دیتا ہے۔ دل کا سکڑنا اور پھولنا ایک دھڑکن بناتا ہے اور یہ دک دک چلتی رہتی ہے اور خون جسم میں جاتا رہتا ہے اور صفائی کے لیے واپس آتا رہتا ہے۔ اس طرح یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کا مرحلہ اس وقت آتا ہے جب یہ روٹین سے چلنے والے خون کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر دل کے اندر کسی ورید میں کلاٹ یعنی جمے ہوئے خون کا کوئی لوتھڑا آ جانا یا خون کا زیادہ گاڑھا ہو جانے کی صورت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح خون پراپر طور پر دل کی طرف نہیں جا پاتا، جس سے دل کی دھڑکن کا نظام درم برم ہو جاتا ہے اور نتیجہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں پیش آتا ہے۔ اس کی اگر سادہ الفاظ میں مثال دوں تو گھر میں لگی ہوئی پانی کی موٹر جب روٹین سے پانی سپلائی کرتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے، اور جب پائپ کو آگے سے بند کر دیا جائے تو یا پائپ پھٹ جاتا ہے یا موٹر جل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا دل بھی خون کی سپلائی میں رکاوٹ بڑھنے پر متاثر ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ڈاکومنٹری پسند آئی ہے تو میرے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کی رہنمائی ہو سکے۔ شکریہ۔